کہ عورتیں چونکہ گھر کے اندر ہوتی ہیں اسی بنا پر ان کا معاملہ اتنا زیادہ نہیں آیا، لیکن مرد گھر کے باہر ہوتے ہیں اسی بنا پر ان کا معاملہ زیادہ تذکرہ میں آتا ہے۔ جی ওইটা কোনো ফ্যাক্ট নয়। असल मसला यहाँ पर क्या देखिए, बेरहमती का या अरहम राहिमीन का मतलब हुआ कि ऐ परवरदिगार आलम तेरी रहमत के वसीले से हमने ये दुआ किया जो इसको कबूल फरमा ले। बेरहमती का या अरहम राहिमीन का मतलब ऐ अरहम राहिमीन तेरी रहमत के वसीले से हमारी ये दुआ तो कबूल फरमा ले। बेटा वसीला धरा की शुरू टेस्ट है ना। और ला इलाहा इल्लल्लाह क्योंकि कलमा हर चीज में होना चाहिए, शुरू में कलमा आखिर में कलमा, आंख खोले तो कलमा, आंख बंद करे तो कलमा होना चाहिए। इसलिए कलमा पढ़ के अल्लाह के रहमत के वसीले से दुआ करके दुआ को खत्म की जाती है। जी देखिए जरूरी का मतलब फर्ज वाजिब नहीं, आप दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ के खत्म कर दीजिए। यानी कोई भी ऐसा काम जो अल्लाह को पसंद हो, रसूलुल्लाह को पसंद हो, उस काम के जरिए हम अपनी मुनाजात को खत्म कर सकते हैं, है ना। आप दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, कलमा पढ़ लीजिए और सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही इसको पढ़ लीजिए और रब्बना आतिना पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ करके मुनाजात को खत्म कर सकते हैं। जी सहाबी হবে না তো ওই তফাৎটা মুহাজির और अंसार में होते हैं। असल में सहाबा किराम, सहाबा किसे बोलते हैं ये भी जानना जरूरी है कि सहाबा किसे बोलते हैं। वो लोग जिन्होंने माथे की आंखों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की आपको देखा और आपके साथ बैठे आपकी हदीस सुनी, उनको कहा जाता सहाबी। और उसी हालत में ईमान के साथ दुनिया से तशरीफ ले गए, उनको क्या बोलते हैं सहाबी। ठीक है, जिन्होंने माथे की आंखों से देखा, हुजूर के साथ उठना बैठना किया और ईमान की हालत में दुनिया से गए, उनको बोलते हैं सहाबी। तो सहाबा दो तरह के होते हैं, एक है मुहाजिरीन और एक है अंसार। मुहाजिरीन इनको बोलते हैं, मुहाजिरीन का मतलब होता है वो सहाबा किराम जो मक्का शरीफ के रहने वाले थे लेकिन हुजूर के साथ हिजरत करके मदीना शरीफ चले गए, है ना। हिजरत जिन्होंने किया तो हिजरत से बना मुहाजिर, हिजरत से क्या बना मुहाजिर। अब मुहाजिर का एक वचन मुहाजिर और बहुवचन मुहाजिरीन, एक वचन मुहाजिर और बहुवचन मुहाजिरीन। तो इसीलिए उनको कहा जाता है मुहाजिरीन क्योंकि वो मक्का से हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ ले गए थे। और अंसार किनको कहा जाता है, अंसार वो सहाबा हैं जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की थी और वो कौन थे मदीना में रहने वाले सहाबा किराम। क्योंकि जब मक्का शरीफ में हुजूर के ऊपर मुशरिकीन मक्का ने बहुत जुल्म किया, बहुत सताया, तो हुजूर जब मदीना शरीफ गए तो वहाँ के सहाबा ने आपकी बहुत हेल्प की, बहुत मदद किया। तो इसी बिना पर उनको कहा जाता है अरबी ज़ुबान में अंसार। अंसार का मतलब मदद करने वाले, जिन लोगों ने हुजूर की मदद की थी उनको कहा जाता है अंसार सहाबा किराम। तो जितने भी सहाबा हैं चाहे मुहाजिरीन हो या अंसार हो, सब के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम सहाबा के साथ जन्नत का वादा फरमाया है। तो अल्लाह के रसूल के तमाम सहाबी जन्नती हैं, यही हमारा अकीदा है। जी और कोई सवाल? মানে একটা মুসলিমের সাথে একটা মুসলমান দেখাচ্ছে খাওয়াটা মানে দোয়া দেওয়াটা টোটালি বন্ধ হয়ে গেছে। ওই যে জিনিসটা আমাদেরও তো শিখবো কিসে আলেমদের কাছ থেকে, কিন্তু বড় বড় আলেমরাও তো অনেক কথা বলতে চাই। আপনারা হচ্ছে আমাদের গুরুজন, আপনারা যেই শিক্ষাটা দেবেন আমরা তো সেটা নেবো, এসেছি। কিন্তু এই জিনিসটা আমাদের মধ্যে এত তফাৎ হয়ে যাচ্ছে যে একটা মুসলমান ভাইয়ের সাথে দেখাচ্ছে, মানে হয়তো সেও নামাজি আমিও নামাজি, से हमको मुख भूले चले जाते हैं। देखिए आलिम हो इमाम हो ये लोग सब बातें बताते हैं लेकिन हम लोग अमल नहीं करते ना, पब्लिक अमल नहीं करती है। इसमें उलमा का तो कसूर नहीं, आपके इमाम सब बताते हैं, जुमा की मस्जिद में तकरीर में जलसों में मिलाद में सब बताया जाता है। लोग अगर अमल नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। आज हमने भी आपको जितनी बातें बताई अगर आप उस पर अमल नहीं करेंगे तो भूल जाओगे, सीधी बात है। तो सलाम के बारे में हदीस पाक में आया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अफ़ीस सलाम, सलाम को आम करो, सलाम को खूब फैलाओ। यहाँ तक के सुबह मुलाकात हो तो सलाम करो, दोपहर को मुलाकात हो तो सलाम करो, शाम को मुलाकात हो तो सलाम करो। बाप को सलाम करो, बेटे को सलाम करो, दादा को सलाम करो, दादी को सलाम करो, छोटे को सलाम करो, बड़ों को सलाम करो, सबको सलाम करो। इतना सलाम फैलाओ क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया कि सलाम एक सलामती की दुआ है।
جب ایک مومن بندہ دوسرے مومن بندے کو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر اللہ کی سلامتی اور اس کی رحمت نازل ہو، تو جیسے یہ بندہ بولتا ہے فوراً اللہ کی رحمت اس بندے پر نازل ہو جاتی ہے۔ تو سلام ایک دعا ہے، کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں بھی آیا کہ اگر ایک بندہ مومن دوسرے مومن بھائی سے بات نہیں کرتا 3 دن تک تو اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ تو حدیث میں آیا ہے تو دوسرے مومن بھائی کو چاہیے کہ خود آگے بڑھ کے اس کو سلام کرے، اس سے کیا محبت پیدا ہوگی، اس سے محبت پیدا ہوگی۔ آپ نے بھی دیکھا ہے نا، اگر آپ کا کوئی بھائی آپ سے روٹھ گیا، ناراض ہو گیا، آپ جا کے خود آگے بڑھو، سلام کرو۔ غلطی کرنے والے سے معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے۔ آپ خود بڑھ کے سلام کرو، کتنی محبت پیدا ہوگی، ذرا دیکھیں۔ اور سلام تو اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، آپ ذرا دیکھیں آج لوگ انگریز کے کلچر کا اپنایا، صبح اٹھا گڈ مارننگ، دوپہر ہوا گڈ نون، بیکار ہوا گڈ آفٹر نون، رات ہو گیا گڈ نائٹ۔ انگریز لوگوں نے ہر چیز کے لیے الگ الگ بنایا ہے، صبح کے لیے گڈ مارننگ، رات کے لیے گڈ نائٹ، سب کا الگ الگ ہے۔ لیکن ہمیں ہمارے نبی نے، ہمارے اسلام نے کتنا پیارا سلام دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ There is no foundation of morning or night or afternoon۔ کوئی قید نہیں ہے کہ دوپہر کو سلامتی ہو یا رات کو سلامتی ہو یا بیکار کو سلامتی ہو۔ نبی نے فرمایا کیا کہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر اللہ کی سلامتی ہمیشہ نازل ہو، کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے۔ لیکن انگریز کا دیا ہوا اگر سلام کریں گے نا تو گڈ مارننگ الگ بولنا پڑے گا، رات کو پھر بولنا پڑے گا، دوپہر کو پھر بولنا پڑے گا۔ تو اسلام کا سلام سب سے بیسٹ ہے، اس میں سلامتی کی دعا ہے، اس لیے سلام کو خوب عام کریں۔ گھر میں سب سے پہلے اس کو عام کریں، گھر میں، تاکہ آپ کے بچے سیکھیں۔ جب بچے اسکول جانے لگے نا، اس کو سکھائیے کہ بیٹا باپ ماں کو سلام کر کے جاؤ، اور جب اسکول سے آؤ گھر میں داخل ہو تو باپ ماں کو سلام کر کے داخل ہو۔ تو آپ لوگ جب بچوں کو سکھاؤ گے نا، وہ بچہ بچپن ہی سے ٹریننگ پائے گا کہ ہاں سلام ہمارے اسلام میں کتنا امپورٹنٹ ہے نا۔ آج تو لوگ سلام کرنا بھول ہی گئے ہیں، چھوٹا بھی سوچتا ہے کہ مجھے بڑا سلام کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، آپ چھوٹوں کو بھی سلام کرتے، بڑوں کو بھی سلام کرتے، کبھی یہ نہیں سوچتے کہ میرا کیا ہوگا، نہیں، سلام کرنا سنت ہے، نبی کی سنت ہے، اور جواب دینا واجب ہے۔ لیکن سلام کا لفظ تو آپ تھوڑا سیکھ لیجئے۔ آج سلام میں کوئی کیا بولتا ہے، سلام علیکم بھائی، سلام علیکم میں کوئی لفظ ہے، السلام علیکم، صحیح اور پرفیکٹ لفظ سیکھیں، کیا ہے؟ نبی نے فرمایا السلام علیکم، کیا لفظ ہے؟ السلام علیکم، اور جواب میں کیا دینا ہے؟ علیکم السلام، یہ ہے جواب، علیکم السلام نہیں، وعلیکم السلام، کیا بولنا ہے؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ہے؟ اس کو یاد رکھ لیجیے، اس کو ریپیٹ کر لیجیے، السلام علیکم وعلیکم السلام، ٹھیک ہے؟ اب اس کو توڑ تاڑ کے کچھ اور نہیں بولنا ہے، ورنہ دعا کے بدلے بد دعا ہو کے رہ جائے گا، ہے نا؟ سلام علیکم ایک دم غلط ہے، تو دعا دینا ہے نا، تو اسی لیے آپ یہ دعا دیں۔ ہاں یہاں پر ایک سوال کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر نان مسلم ہمیں سلام کرے تو کیا کریں؟ کبھی کبھی دیکھا جاتا ہے جو لوگ آفس میں کام کرتے ہیں، اسکول میں کام کرتے ہیں، تو کچھ نان مسلم لوگ بھی سلام کر دیتے ہیں، تو ان کا جواب میں کیا بولنا ہے؟ تو نان مسلم کو جواب میں وعلیکم السلام نہیں کہنا ہے، کیوں؟ کیونکہ سلامتی کی دعا مسلمانوں کے لیے ہے، اور نان مسلم کے لیے سلامتی کی دعا بعد میں ہے، پہلے ہدایت کی دعا ہے۔ تو وہاں آپ کیا بولیں گے؟ ہداکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے کہ تم پہلے مسلمان ہو جاؤ، اس کو یاد رکھیں گے۔ کیا بولیں گے نان مسلم کو؟ ہداک اللہ یا ہداکم اللہ، اللہ تم کو ہدایت دے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو یہ سلام کا مسئلہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا، امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں، اب میں آپ کے اور حضرت کے بیچ میں زیادہ دیر ڈسٹرب نہیں کروں گا، تقریباً 2 گھنٹہ میرا بھی ہو چکا ہے، کمر میری ٹیڑھی ہو گئی ہے، دعا کریں گے سیدھی ہو جائے۔ خیر اردو میں ہم نے ہلکے سے ہلکے اور آسان سے آسان الفاظ میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ ہماری بات کو سمجھیں، کچھ سیکھیں۔ بس اللہ کے بارگاہ میں اتنی سی دعا ہے کہ جو کچھ بیان ہوا آپ کے دل میں اتر جائے، آپ کے دماغ میں اتر جائے، آپ کچھ سیکھ لیں، عمل کر لیں، تو میری نجات کے لیے اتنا کافی ہو جائے گا۔ اللہ پاک اس پاکیزہ محفل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے۔ نبی جی کے لیے جی تھوڑا سا نعت رسول لاسٹ میں ختم کر دیجیے بول کے درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 شعر بس ایک کلام کا سن لیجیے، ہو سکتا ہے اردو تھوڑا مشکل لگے لیکن میں اس کو آسان کرنے کی کوشش کروں گا، سنیں۔ کچھ ایسا کر دے تیرے
شناخش رہے روئے یار آنکھوں میں. اور ایک بندہ مومن دنیا میں ہر چیز کو دیکھ تو لیتا ہے، لیکن اگر مدینہ ہی نہیں دیکھا تو کیا دیکھا؟ اگر حضور کا گنبد خضرا نہیں دیکھا تو کیا دیکھا؟ کعبہ نہیں دیکھا تو کیا دیکھا؟ یہ آنکھ کس کام کی؟ اس کو شاعر نے کتنے پیارے انداز میں کہا، سنے. انہیں نہ دیکھا تو کسے کام کی ہے یہ آنکھیں. یعنی اگر مدینہ نہیں دیکھا تو یہ آنکھ بیکار ہے نا. انہیں نہ دیکھا تو کسے کام کی ہے یہ آنکھیں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. کچھ ایسا کرتے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. اللہ پاک اس پاکیزہ محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ہمارے جن نوجوان بھائیوں نے مل کر یہ پروگرام رچایا بسایا ہے، اللہ پاک ان بھائیوں کے حوصلوں کو بلند فرمائے، ان کے روزی میں کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. اسی طرح کے اچھے مسئلہ مسائل جاننے کے لیے اور کرنٹ افیئرز کو سیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب خود کا چینل ہے مفتی عبدالسلام مصباحی، جس میں ہم نے 1000 مسائل ڈال کے رکھا ہے. آپ وہاں پر اس کو وزٹ کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.